اور قرآن نے اس تعلق سے ایک پورا واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے، چونکہ وہ ان پر ایک کیس ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھ سے ایک مرڈر ہو چکا تھا۔ ہوا کیسے؟ دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا، کاپٹک تھا، مصری تھا، اور دوسرا بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل والے نے آواز دی کہ اے موسیٰ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے۔ قبطی چونکہ ظلم کر رہا تھا اور بنی اسرائیل غلام تھے، وہ مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پش کرنا چاہا، دھکا دینا چاہا، مطلب ہٹانا چاہا، وہ ہٹ نہیں لگا تو انہوں نے پنچ مارا۔ سوچا یہ کہ پنچ ماروں گا، مکہ ماروں گا تو وہ ہٹ جائیں گا، لیکن وہ پنچ اتنا زوردار تھا کہ وہ انسان اس پنچ سے وہیں مر گیا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت یاد رکھی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ قوی جسامت کے ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بہت تیز بخار آتا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا بخار تو ہم کو نہیں آتا ہے، تو کہا مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار آتا ہے۔ تو کہا آپ کو کیا ثواب بھی ڈبل ہے؟ تو کہا ثواب بھی مجھے ڈبل ملتا ہے اس کا۔ مطلب انبیاء بہت طاقتور انسان ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خالی پنچ ایک وہ کیا سائیڈ لائن کرنے ہٹانے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن یہ انٹینشنل مرڈر نہیں تھا۔ انبیاء کبھی بھی ظلم نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چڑھا رہے تھے، خطا ہو گئی، قتل خطا، بائی مسٹیک، ایکسیڈنٹل ڈیتھ، جس میں کوئی انٹینشن نہیں تھا ہٹانے کا، سمجھ رہے؟ اب ایک آدمی نے سامان اٹھایا، کرین سے بازو کر رہا ہے، سیفٹی میجرز پورے لیے گئے، پھر بھی کرین گر گئی، سامان چھوٹ گیا، کوئی مر گیا تو یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے۔ چیک کیا جاتا ہے کہیں اس میں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے ایسا نیگلیجنس کیا، ایسی خطا کی، ایسی بھول کی جس کی وجہ سے مرڈر ہوا، یا واقعی میں ایکسیڈنٹل تھا۔ اگر ثابت ہو جائے واقعی میں ایکسیڈنٹل تھا تو بچ جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، تھوڑی سزا تو ملتی ہے، لیکن اگر اس میں اس کا نیگلیجنس تک جیسا جس کی وجہ سے وہ مر گیا تو پھر اس کو سزا اس کو بھی ملتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اب وہ وہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ مدین پہنچ گئے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ مطلب چلے گئے، بے گھر ہے، بے خاندان ہے، ویسے خاندان آپ کو پتہ بھی نہیں تھا آپ کا کون سا ہے، تو بے گھر بھی ہے، شاہی ٹھاٹ باٹ ختم ہو گئے، حسب نسب کوئی نہیں جانتا، مال و دولت کیا فقیر بن گئے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنیے کیسے ہو گئے تھے وہ۔ اللہ فرماتا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وہ کہتے ہیں پروردگار اے میرے اللہ میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کر، میں محتاج ہوں، انی فقیر، وہ کہہ رہے ہیں خیر فقیر، میں خلاش ہو چکا ہوں، میں فقیر ہو چکا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں بھی کس چیز کی، سمجھے کہ اے میرے اللہ میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کر۔ یہ حالت ہو گئی تھی، کچھ نہیں بچا، حکومت سے بھاگ کر آئے ہیں، سب کچھ جو بھی پوزیشن وغیرہ تھی ختم ہو چکی ہے، اب کوئی پہچانتا نہیں۔ اب پہنچ گئے مدین۔ مدین جب پہنچے، یہ مدین بولے تو یہ جو ہے سینا جو ہے یا سعودی عرب کا اوپری حصہ یا سینا کا، آپ میپ اگر ایگزیکٹ دیکھیں تو آپ کو لوکیشنز وغیرہ اس کے پتہ چل سکتے ہیں، جس کو آج کے زمانے ہم کہیں گے فلسطین کا کچھ حصہ، جارڈن کچھ حصہ ہوتا ہے۔ مدین بولتے ایک بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا ہے، فلسطین وغیرہ کے ایک سائڈ میں جو ریڈ سی مطلب مصر سے نکل کر جو اوپری حصہ سائنائی جس کو آج کے زمانے میں ہم زبان میں بول سکتے ہو مدین کہلا جاتا تھا۔ اب بہرحال مطلب مصر سے ملک چینج کر کے آپ آئے ہیں پیدل، ٹھیک۔ اب جب پہنچے تو ایک کنویں کے پاس پہنچے مدین، وہاں دیکھا 2 لڑکیاں ہیں یا کچھ لڑکیاں ہیں، وہ پہلے جانور کو لائی ہے لیکن پانی مرد اپنے جانور کو پہلے پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا عجیب ظلم ہے، یہ آتی بیچاریاں ہیں، پانی کو اور پیتا ہے، لیکن وہ لڑکے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ظلم کر رہے تھے کہ لڑکیاں چلو پیچھے ہٹو، ہم پہلے پلائیں گے، چاہے تمہاری بکریاں پہلے آئی ہو، اور وہ پلا رہی تھی، اور عورتوں کو مشکل بھی ہوتا پانی پلانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یہ تو بہت غلط ہے، کہا میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ رکیے۔ آپ نے پانی نکالا اور ان جانوروں کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد دونوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ اچھے انسان ہیں اور ہمارے والد شیخ کبیر بوڑھے ہو چکے ہیں، تو کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تاکہ آپ کی مدد ہو جائے اور ہماری مدد ہو جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا، لیکن تم کو پیچھے چلنا ہوگا، میں آگے چلوں گا۔ اس لیے اگر میں پیچھے چلوں گا تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد اگر عورت کے پیچھے چلے تو ظاہر سی بات ہے وہ سامنے دیکھیں گا، اور ہو سکتا پردے کے احکامات وغیرہ تب نہیں ہوں گے تو خامخواہ نظر پڑیں گی، اور یہ ٹھیک نہیں تھا لڑکیوں پہ نظر ڈالنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام انبیاء باحیا ہوتے، چاہے نبی بنو یا نبی بننے سے پہلے باحیا، بااخلاق، باکردار، قلب سلیم کے مالک ہوتے ہیں۔ تو کہا میں آگے چلوں گا، پیچھے سے تم نے ڈائریکشن دینا۔ اب ان لڑکیوں کے ذہن پہ کیا امپیکٹ پڑا، چونکہ یہ خود بھی ایک باحیا، عزت اور عفت والے خاندان کو بلانگ کرتی تھی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے یا بائبل کی کچھ روایتوں کے مطابق وہ شعیب علیہ السلام تھے جو شیخ کبیر، قرآن نے ان کو کہا کہ وہ جو بوڑھے انسان تھے، ایک بڑے انسان تھے، عمر رسیدہ انسان تھے۔
وہ شعیب علیہ السلام تھے. واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، بہرحال لیکن اسرائیلیت ہے. تو کہا چلیے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے چلو آگے آگے چلے، لڑکیوں نے راستہ بتائی. جب گھر پہنچے ٹھیک ہے، تو گھر پہنچنے کے بعد بیٹی نے پورا واقعہ سنایا، اور آخر میں قرآن نے بیان کیا اور کہا کہ وہ دونوں میں سے ایک نے، ان میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، کیا کہا؟ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت لقوی امین. وہ کہا کہ اے والد، ٹھیک ہے، وہ لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، اے والد، اے ابا جان، اس کو اپنا ملازم رکھ لیجئے، اجرت پر اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین اجرت پر کام کرنے والے ملازم ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو آپ رکھے. وہ کہتی ہیں جو توانا، اور آگے کہتی ہے قوی امین، اور امانت دار ہو. اے ہمارے والد، اس نوجوان کو رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ نوجوان جو ہے، کیا اس میں صفت ہے؟ قوی اور امین ہے. ٹھیک ہے، والد بصیرت والے انسان تھے، شیخ کبیر تھے، آلریڈی ایجڈ پرسن تھے، عمر کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں جانتے تھے. بیٹی کا ایک اشارہ ان کے لیے کافی تھا، اشارہ کس طرف جا رہا ہے. ایک نوجوان بیٹی ایک نوجوان لڑکے کی دینداری کی تعریف کریے کہ یہ نوجوان قوی امین، طاقتور ہے، دیکھ چکی تھی پانی کس طرح سے پلائے، وہ ظلم جو وہ چرواہے کر رہے تھے کیسا اس سے روکا، اور بڑا امانت دار ہے، ہمارے پیچھے نہیں چلا، ہمارے آگے چلا. کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے اشارہ کرو کہاں جانا ہے، میں پیچھے نہیں چل سکتا ہوں تمہارے. تو کہا طاقتور تو ہے ہی، امانت دار بھی. یہاں ایک والدین کے لیے ایک وہ ہے کہ والدین بچوں کے ان اشاروں کو سمجھیں اس سے پہلے کہ کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں. یا تو اشارہ سمجھ کے کٹ کر دے ایشوز کو، یا لگتا ہے درست ہے تو پھر آگے بڑھے. تو وہاں والد شیخ کبیر نے اشارہ سمجھ گئے اور فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا موسیٰ آپ چاہیں تو جو ہے میری اس لڑکی سے نکاح کر لیں. موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کرنا ہی ہے نا، آپ چاہیں تو میری اس لڑکی سے نکاح کر لیں، لیکن اس کے بدلے مہر کے عوض تم کو 8 سال میرے پاس ملازمت کرنا ہوں گی، بکریاں چرانا ہوں گی، چاہو تو 2 سال اور اضافہ کر دو، یہ تمہاری طرف سے 8 ایئرس منیمم، 2 ایئرس ایکسٹینشن. یہ کیا تھا؟ مہر تھا. آج ہمارے پاس شادی ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا لیا جا رہا ہے لڑکی والوں سے کہ زیر بار کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام شادی کریں، 8 سال کام کرنا ہے اس کے بدلے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں کام کرنے لگے، کہا ٹھیک ہے، اور آپ نے نکاح کر دیا. اسرائیلیت کے مطابق صفورہ نام تھا، زیفورہ، ٹھیک ہے، بائبل کے مطابق وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی. واللہ عالم، یہ حدیث میں نہیں لیکن بس اسرائیلیات ہے. ٹھیک ہے، اب بہرحال وہ نکاح ہو گیا. اس واقعے سے کیا پتا چلا ہم کو؟ کیا پتا چلا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے، شیخ کبیر نے، جو باعزت شخص ہے مدیان کا، لیکن ان کو بیٹا نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ بے گھر ہے، بے زر ہے، بے گھر ہے، بے مال بھی نہیں ہے، بے زر ہے، ٹھیک ہے، پردیسی ہے، اجنبی ہے علاقے کے اندر، ٹھیک ہے، خاندان کا کوئی پتہ ہی نہیں. خاندانی طور سے موسیٰ علیہ السلام بہہ کر آئے تھے نا، تو ان کو بھی پتہ نہیں ان کا خاندان کیا ہے، وہ تو بعد میں اللہ نے ملا دیا. ٹھیک ہے، تو بے خاندان ہے، خاندان کیا ہے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے شہر میں کسی دوسرے شہر سے اپنی جان بچانے بھاگ کر آیا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہے، اور اس کو اپنا داماد بنا دیا. اس کو اپنا داماد بنا، کس بیسس پر؟ قوی امین. وہ کنڈیشنز میں فٹ ہوتا ہے جو ایک لڑکے میں ہونی چاہیے شادی کے لیے. ایک قوی ہو، اپنے گھر بار کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور امانت دار ہو. سمجھ رہا؟ دونوں صفت کا حامل ہے. تو بے گھر، بے زر، بے خاندان، دوسرے شہر کا، پردیسی، خاندان بھی الگ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے، یہ مدین کے رہنے والے. کلچر میچ نہیں ہوتا، کنٹری میچ نہیں ہوتی، سویلائزیشن میچ نہیں ہوتی ایک دوسرے سے. دونوں کی خاندان کچھ نہیں، عطا پتہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے. وہ جہاں سے آیا وہاں کیس چالو ہو گیا، ایک مرڈر کیس میں ہے، چاہے قتل خطا ہی ہو لیکن کیس ہے. بٹ امانت دار انسان ہے.